الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام الذي أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة محراب المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب کا چاند دیکھتے، آپ اس دعا کا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ اللہ، تو مجھے جس طریقے سے رجب کا مہینہ عطا فرمایا، تو مجھے شعبان کا بھی مہینہ عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. کبھی سے آنے والے ماہ سیام کے لیے تیاری کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو معراج کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح تکلیفیں پہنچائی گئی، طرح طرح تکلیفیں دی گئی، مسائل پہنچائے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے اپنے پاس بلانے کا انتظام کیا. معراج دو قسم کی ہے، ایک روحانی، ایک جسمانی. روحانی معراج یعنی خواب کے ذریعے سے تو آپ علیہ السلام کئی مرتبہ اللہ کی دیدار کر چکے تھے. جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی 27 رجب کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات عطا فرمائے. معجزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اور بندوں سے نہ ہو سکے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں انبیاء کرام علیہ السلام سے جو کام لے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ کوہ طور پر جب ارادہ ہوتا تشریف لے جاتے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے، اللہ سے بات چیت کرتے، راز و نواز کی باتیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا جو اور لوگوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی اگر آنکھوں سے اندھا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے، دب کرتے تو اس کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آگے یہاں تک معجزہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی مردہ بھی ہوتا، حالانکہ مردوں کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو بھی اگر یہ کہتے قم بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر کسی کو کوڑ ہوتا تھا، کوڑ یعنی یہ ہاتھ جو ہے، ہاتھ پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو کوڑ کی بیماری کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی بیماریوں سے۔ آپ نے ایک موقع پر دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہ اللہ تو میری حفاظت فرما کوڑ پن سے، برص کی بیماری سے۔ برص کی بیماری جو انسان کے جسم میں سفید داغ کی طرح ان سے ہو جاتا ہے، اس کو برص کی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، اللہ سفید داغ ہونے سے، جنون پاگل پن، دماغ کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ایسی بیماریاں بھی اگر کسی کو ہو جاتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے دعا کرتے، ہاتھ لگاتے تو آپ کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیتے تھے۔ ایسے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سلطنت مشہور و معروف ہے، اور تخت سلیمانی بھی مشہور و معروف ہے کہ تخت سلیمانی اس پر آپ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے کہ آپ اڑان کرو۔ جیسے اس زمانے میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ایسے اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمان کو کہتے ہیں کہ اب سب آدمی آگے اب تم اڑان کرو، تو وہ تخت سلیمانی اڑان کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور و معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ جناتوں پر بھی وہ حکومت کیا کرتے تھے اور پرندوں پر بھی وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام چاہے لوہا ہو، چاہے کتنی سخت سے سخت چیز ہو، حضرت داؤد علیہ السلام اس پر ہاتھ لگاتے تھے، وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا۔
اور وہ لوہا پگھل جاتا تھا۔ ایسے بے شمار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ آپ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں، معراج کے قصے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلایا اور یہ حرم سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے تاج الثنا عرش تک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بلایا، یہ کتنا لمبا چوڑا سفر ہے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے مختصر وقت میں گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جب تشریف لے جا رہے تھے تو زنجیر کو، جیسے دروازہ ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، تو زنجیر جب بند کیا جاتا ہے تو زنجیر تھوڑی سے ہلنے لگتی ہے، تو وہ زنجیر ہل ہی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لوٹے سے پانی استعمال کیا تھا اور پانی وہ گرا تھا آپ کے وضو کرنے کی وجہ سے، جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ پانی کے آثار یوں ہی بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ جب سنانا شروع کیا تو آپ کے جو مخالفین تھے، آپ کے جو دشمن تھے، ان لوگوں نے مخالفت کی، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے، ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی، کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہوتے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی۔ لوگوں نے مذاکر کہنا شروع کیا کہ اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ تو اگر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بلایا اور سب سیر کرایا اور سب چیزیں دکھلائی، یہ پورا قصہ سنایا، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اگر ہمارے نبی دیکھ سکتے ایسا تو میں اپنے نبی کی بات پر تصدیق کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، اسی وقت سے لقب ملا کہ ایک طرف تو دنیا والے جھٹلا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا، یقین کیا، اس کی وجہ سے ان کا لقب بھی پڑ گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج کے قصے سے بہت ساری باتیں عبرت لینے کی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہم سب کو بطور نصیحت کے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ معراج کے بارے میں یہ آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیسے معراج بن سکتا ہے؟ جب ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معراج نصیب نہیں ہوتا۔ کہاں سے تمہیں معراج نصیب ہو؟ تم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہو لیکن تمہارا دل دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، استحضار کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی محبت میں ہمارے جو سجدے پھٹافٹ جو ہو رہے ہیں، یہ سجدے محبت کا نہیں ہے۔ سجدے محبت یعنی اللہ کے آگے اس طریقے سے ہم جھک جائیں اور اپنے سر کو ٹیک دیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہم نے اپنا سر رکھ دیا۔ اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، تو حقیقی معنوں میں ہمیں ہر نماز میں معراج نصیب ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، آسمانوں پر ہوتے ہواتے بیچ بیچ میں کہہ چکا ہوں، جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے محبوب تم کیا لے کر آئے؟ جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، ہدیے لے کر جاتا ہے
تحفے تحائف لے کر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا التحیات للہ کہ تمام اولی فیلی تمام کی تمام عبادتیں اے اللہ میں آپ کے لیے لے کر آیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام عبادات چاہے نماز کے قبیل سے ہو ذکر کے قبیل سے ہو اللہ کی یاد سے کے قبیل سے ہو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ میں یہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر ہمیں لے کر آئے. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو اے نبی تمہارے اوپر رحمت ہو برکت ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا. آپ کو یہ کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ یہ آپ کی طرف سے سلام تحفے تحائف رحمت برکت یہ صرف مجھے پر نہیں نازل ہو وعلی عباد اللہ الصالحین بلکہ آپ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سلامتی نازل ہو, ان کے اوپر بھی یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا زیادہ پیار اور کتنا زیادہ محبت اور کتنا زیادہ شفقت ترحم حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں پر بھی نہیں بھولے. میرا وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت چاہی. پھر اللہ تعالیٰ سے قرب ہوئی اور راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی. روایات کے مطابق 70,000 پردے تھے, 70,000 پردے تھے. ان پردوں میں سے ہوتے ہواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین رہ رہے تھے شروع سے لے کر اخیر تک. لیکن ایک موقع پر فرمانے لگے اگر یہ سرے روی برتن پرم فروغ تجلی بسوزت پر کہ اللہ نے بھی اگر میں اس سے ایک ذرہ ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ فرشتوں سے بھی اونچا مقام. فرشتے نورانی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا. ہمیں اصل اس اختلاف میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں سے بھی آگے پہنچایا. حالانکہ نور سے آپ پیدا ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی آگے بڑھے, عرش کے قریب پہنچے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. یہ سورۃ النجم ہے. اللہ تعالیٰ نے چاروں سورج کی قسم کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. کہ میرے نبی وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے بلکہ میں جو اپنے نبی کو کہتا ہوں نبی وہی کلام کرتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی, جو ان کی طرف وہی آتی ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی. آپ کی صفات کو بیان کرتے کرتے آپ تو امین ہیں, آپ تو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں. ثم دنا فتدلى, آپ اللہ کے کتنے قریب ہوئے, کتنے قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی. مثال دیا قرآن میں
جیسے تیر اور کمان ہوتے ہیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ قَوْسَيْنِ جیسے تیر اور کمان وہ کتنے قریب قریب ہوتے ہیں. تیر اور کمان اس طریقے سے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قریب ہوئے اور پھر اس طریقے سے قربت کے اندر باتیں ہوتی رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بنفس نفیس دیکھا اور وہ پردے بھی اٹھا دیے گئے. پردہ جو وہ بھی پردے بھی اٹھا دیے گئے اور اتنے قریب سے آپ نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر بطور تحفہ کے یہ نماز عطا فرمائی. پہلے تو 50 وقت کی نماز تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے کیا دیا بتایا کہ اس طریقے سے 50 نمازیں تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. میری امت 2 وقت تھی وہ بھی نہیں پڑھ پاتی تھی تو کیسے 50 وقت کی پڑھے گی. آپ تخفیف کرائیے, کم کراتے 5 صرف 10 کمی رہی. پھر بھی کہا نہیں اور بھی کم کرائیے تو 5 پر آ گئی بات. پھر یہ ارشاد ہوا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن 50 نمازوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا, اس کو نیکی دی جائے گی. آج ہم سے 5 بھی نہیں ہو رہی. چلو خیر, جتنا بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا. بعض جمعہ کو بھی آ جا رہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اصل تو 5 وقت نماز ہے. یہ بطور تحفہ کے ہم کو عنایت ہوا ہے. 5 نماز کی برکت سے ہم اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے. بطور تحفہ کے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو سورہ بقرہ عطا فرمایا. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, وہ بھی بطور تحفہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ اپنی امت میں یہ تقسیم کریں. سورہ بقرہ کی آخری یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. خاص طور سے یہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. عجیب یہ آیت ہے. روایت میں آتا ہے کہ شیاطین کو ہٹانے کے لیے, سحر جادو کے توڑ کے لیے یہ آیتیں بہت مجرب عمل ہے. 3 آیتوں کے پڑھنے سے جنات شیاطین, یہ ہم لوگ جو رقیہ پڑھتے ہیں, منزلیں پڑھتے ہیں, اس میں یہ آیت تو ضرور اس میں لکھی جاتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. یہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں نے سن لیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی. تو اللہ کہتے ہیں ہاں وہ میرے بندے تم سے بھول ہوئی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, مجھ سے خطا ہوئی اللہ, ہاں تم سے خطا ہوئی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, کہ اللہ تو مجھے عمل کی توفیق دے اور جو تم نے اعمال کرنے کو کہا ہے اس کی کرنے کے لیے طاقت عطا فرما اور استقامت نصیب فرما. اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, میں تجھے طاقت عطا فرماتا ہوں, میں تجھے قوت عطا فرماتا ہوں ان تمام اعمال صالحہ کو کرنے کے لیے. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا, کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے. واعف عنا واغفر لنا, میری مغفرت فرما. اللہ کہتا ہاں میں نے تیری مغفرت کر دی, میں نے تجھ پر رحم کیا. انت مولانا, تو ہی میرا مولا. اللہ کہتا ہاں میں ہی تیرا پروردگار ہوں. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو کافرین پر تو ہماری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہتے ہیں ہاں میں کافروں کے مقابلے میں تیری نصرت کروں گا, تیری مدد کروں گا. یہ دعا اس وقت بھی مانگنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. مسلمان سخت مسائب سے مبتلا ہے, سخت مسائب کے حالات سے
شکار ہیں. دیکھو جگہ جگہ مساجد کو اس طریقے سے دوسری عبادت کا گاہ بنا لینا آج عام ہو گیا. بہت سے مسجدوں کے بارے میں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ مسجد کے تہہ خانوں میں، مسجد کے نیچے بعض بیچارے صوبے والے، بعض شہر والے بڑے پریشان ہیں. آج کی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے یہ اعلان کروایا بہت سی جگہ یوم دعا منائی جا رہی کہ دعا مانگے. مسلمانوں کا یہ رنجیدہ ہے، افسردہ ہے کہ مسجد کے تہہ خانوں میں اور اس طریقے سے سارے جگہوں پہ ایسا کر کے یہ لوگ جبرن اس طریقے سے ظلم تشدد کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ دعا مانگی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ کافروں کے تسلط ہونے سے، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ کافروں کے تسلط ہونے سے یا اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. ایسے موقع پر ہم سب کو دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے. تو یہ بطور تحفہ کے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ایک نماز اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے موقع پر عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبرائیل میرے نبی کو سیر کرا، تفریح کرا. پھر آپ کو سیر کرایا گیا، پورے جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا. سیر کراتے کراتے آپ ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ مرد اور عورتیں وہ اس طریقے سے آگ کے اندر جل گئے ہیں کہ آگ کا لاوا ان کو اوپر لے کر جاتا ہے، پھر لے کر نیچے آتا ہے. آپ نے پوچھا جبریل امین کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال بستر کو چھوڑ کر حرام بستروں کا سہارا دیتے تھے. یعنی اپنے جائز بیوی گھر میں موجود ہے، ان سے ہٹ کر غلط عورتوں کی طرف لے جاتے تھے اور ان کے بستروں کو گرم کرتے تھے. یہ لوگ ہیں. آج ہمارے یہاں عام ماحول ہو گیا کہ گھر میں حسین ترین خوبصورت بیوی موجود ہے لیکن اپنے اہلیہ سے دل نہیں لگائیں گے، دوسری طرف نظر ڈالیں گے. ایسے لوگوں کا یہ انجام پتا ہے کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے انگارے کے اندر اس طریقے سے ڈالے جائیں گے. پھر آپ چلتے چلتے آپ کا ایک ایسے مخلوق پر گزر ہوا، خاص طور سے ایک ہی آدمی دکھائی دے رہا تھا کہ فرشتے اس کو پتھر سے مارتے، پھر وہ پتھر نیچے گر جاتا، وہ لڑکتے ہوئے ادھر جاتا، پھر وہ سیدھا ہو جاتا، پھر پتھر سے مارا جاتا. آپ نے سوال کیا جبریل امین بتائیے کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے یہ بتایا کہ آپ کی امت یہ وہ شخص ہے کہ جو اذان کی آواز سنتا تھا لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اذان سنتا تھا لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اور اس کو اس کے والدین نے قرآن مجید کی تعلیم دلایا تھا، قرآن مجید پڑھایا تھا، لیکن یہ قرآن مجید کو بھول گیا تھا. یہ قرآن مجید کو بھول گیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا. اس کی یہ سزا. آپ چلتے چلتے پھر ایک قوم پر گزر ہوا، ایک کو دیکھا گیا کہ اس کی زبان کینچیوں کی طرح سے جیسے کینچی سے کتری جاتی ہے اس کی زبان کو کترا جانا. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے یہ فرمایا کہ یہ غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرنے والا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان سے امت میں اختلاف ہوتا تھا،
بعض ایسے ہوتے ہمارے جیسے ممبر پر بیٹھ کر امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ایک ممبر پر بیٹھ کر، یہ ممبر رسول اللہ نے عطا فرمایا لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لیکن اس کو غلط استعمال کر کے یہاں سے ایسی سخت ترین باتیں کہنا، ایسی غلیظ ترین باتیں کرنا، امت میں اختلاف پیدا کرنے کی باتیں کرنا۔ جو لوگ اس طریقے سے امت میں اختلافی باتیں کرتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں اور اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہیں یا اپنی زبانوں سے ایسا کلام کرتے ہیں جو سانپ اور بچھو جیسے ڈنس مارتا ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے کلام کرنے والے۔ ان کے لیے بتایا کہ یہ وہ لوگ غیبت کرنے والے، غلط باتیں کرنے والے، گالی دینے والے، سب اس میں داخل ہوں گے، سب اس میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت، مختصر سا وقت ہے، پورا آپ نے جو سیر و تفریح کیا ہے پورا نہیں بیان کیا جا سکتا۔ پھر اللہ نے آپ کو جنت بھی دکھایا اور آپ کے صحابہ کا مقام بھی دکھایا۔ خیر یہ معراج کا موقع ہے، ایسے موقع پر ہم اپنے اندر محبت رسول پیدا کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہاں پر شفاعت چاہی، وہاں پر ہمارے حق میں دعا مانگی۔ ایسے نبی کی تعلیمات پر ہم اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایسے نبی نے جو ہم کو تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنا ہے اور اپنے نبی کے محبت کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اپنے اندر جذبات پیدا کرنا ہے۔ حالات کے تحت ایسے موقع پر ہم سب کو عشق رسول میں مبتلا ہو کر اور عشق رسول اپنے اندر پیدا کر کے اطاعت رسول کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، اب اگر ہم راحت آرام سے جینا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر جم جائیں، پیارے نبی کی اطاعت پر جم جائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ کرو اطاعت نبی کی، کرو اطاعت نبی کی۔ اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے، یہ لوح و قلم کیا چیز، یعنی یہ لوح و قلم سب تمہارے ہو جائیں گے۔ نبی کی اطاعت ہم کریں گے، نبی کی فرمانبرداری ہم کریں گے، سب ہمارے غلام بن جائیں گے اور سب ہمارے تابع بن جائیں گے۔ اس لیے معراج کی رات اور معراج کی یہ دن یہ سب یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے یہ رجب کا مہینہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو جاتے تھے اور آپ اپنی عبادت میں بڑھوتری کر دیا کرتے تھے، اور آپ کو یعنی عبادت کا اللہ تعالیٰ اتنا شوق دے دیتے تھے کہ لوگ آپ کی عبادات کو دیکھ کر یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اب رمضان آ رہا ہے، آپ رمضان آ رہا ہے، اور خاص طور سے آپ اس دعا میں بہت زیادہ مبالغہ کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ جیسے تو نے رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے تو ہمیں شعبان کا بھی مہینہ عطا فرما، اور شعبان کے بعد اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو کثرت سے روزے رکھیں، کوئی روزہ رکھنا منع نہیں، بلا کسی تعین کے، بلا کسی تخصیص کے روزہ ہم رکھیں، کثرت سے جتنا ہو سکے نفل روزوں کا اس مہینے میں اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔